وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، اس میں خالق کائنات پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ کہ لوگوں دوڑو اپنے پروردگار عالم کی بخشش کی طرف، اپنے پروردگار عالم کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین جس جنت کو بنایا گیا ہے متقیوں کے لیے، اللہ کے ان نیک بندوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ کون سے نیک بندے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو اللہ کے رستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی، خوشحالی میں بھی اور پریشانی میں بھی۔ الذين ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال کو، فی السراء والضراء خوشحالی میں بھی اور تنگدستی میں بھی، والکاظمین الغیظ اور جو غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یعنی جب غصہ آتا ہے تو غصے کو برداشت کرتے ہیں، اس غصے کو نافذ نہیں کرتے، غصے کا ریئیکشن نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، جو درگزر کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے ہی اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کفالت میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا مصطح بن اساسہ۔ مصطح بن اساسہ اس میں شریک تھے جب لوگوں نے واقع افک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ جب عبداللہ ابن ابی منافق نے الزام لگایا، جھوٹا بے بنیاد الزام لگایا، پھر قرآن مقدس نے حضرت عائشہ کی برات کو نازل کیا کہ عائشہ بے گناہ ہے۔ اس سے پہلے اس موقع پہ کچھ لوگ جو بھولے بھالے مسلمان تھے، چند لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اس میں شاعر اسلام حسان ابن ثابت بھی تھے، اس میں حضرت زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش بھی تھی، اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بہن کے لڑکے مصطح بن اساسہ بھی تھے۔ مصطح بن اساسہ کی کفالت، ان کا خرچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں مصطح بھی شریک ہے تو صدیق اکبر نے قسم کھا لیا کہ میں مصطح کو کوئی خرچ نہیں دوں گا، مصطح کو میں خرچ نہیں دوں گا، میں کھلاتا ہوں، خرچ میں دیتا ہوں، شکایت میری کر رہا ہے، میری بیٹی کی مخالفت کر رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمایا، حضرت عائشہ کی برات تو نازل ہی ہوئی کہ عائشہ بالکل پاک صاف ہے، بے گناہ ہے۔ ساتھ میں صدیق اکبر نے جب قسم کھا لیا کہ میں مصطح کو کوئی چیز نہیں دوں گا، کوئی خرچ وغیرہ نہیں دوں گا،
تو 18वें पारे की आयत सूरह नूर की जो आयत नाजिल हुई तो ये भी आयत नाजिल हुई, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि तुम में से लोग इस बात की कसम न खाएं, जो साहिब वसात हैं, जो मालदार लोग हैं, वो इस बात की कसम न खाएं कि वो लोग कमजोरों को, गरीबों को, रिश्तेदारों को और जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले हैं उन पे अपना माल खर्च नहीं करेंगे, उन्हें नहीं देंगे, हरगिज कसम न खाएं। वलियाफू वलियस्फहू, चाहिए कि उनको माफ करें। इतना बड़ा इल्जाम, एक लड़की, एक बाप के लड़की की इज्जत पे धब्बा उठ रहा है। कौन बाप जिसका अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम है, पैगंबरों के बाद अगर सबसे ऊंचा किसी का मकाम उम्मत में है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का है। उनकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका जो अल्लाह के नबी की अहलिया है, उन पे इल्जाम लगाने वाले को खालिक़े कायनात, दो जहां का मालिक, सारे आलम का मालिक ये फरमाना कि माफ कर दो। वाह मौला, तो कितना गफूर रहीम है। परवरदिगार आलम को बंदों से कितनी मोहब्बत है। रब फरमाता है वलियाफू वलियस्फहू, माफ करो, दरगुजर करो। और आगे जो आयत है वो तो वाकई अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ करे? क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि रब भी तुमको माफ करे? यानी इस आयत में हुक्म दिया गया कि अगर तुमने कसम खा लिया तो कसम को तोड़ दो, कसम का कफारा दो, 10 मिस्कीन को खाना खिलाओ 2 टाइम, या उन्हें कपड़ा बनाओ, या उसकी भी इस्तिताअत नहीं तो 3 दिन रोजा रखा जाए। लेकिन कसम को तोड़ो, कसम को तोड़ करके जिन्हें तुम देते हो, जो खर्च करते हो खर्च करो और माफ करो। जिगर चाहिए माफ करने के लिए, दिल गुर्दे की बात है कि अपनी सगी बेटी, चहेती बेटी, लाडली बेटी और नबी की अहलिया, उन पे इल्जाम लगाने वाले मिस्ता को सिद्दीक अकबर ने न सिर्फ ये कि माफ किया बल्कि ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे माफ करे, मैं मिस्ता को जिस तरह खर्च देता था वो देता। तो इस आयत में अल्लाह ने हमें गुस्से को काबू करना सिखाया है। गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है, निहायत खतरनाक चीज है। हदीस पाक में आता है कि पहलवान वो नहीं है जो लोगों को कुश्ती के मैदान में पटक दे। पहलवान वो नहीं है जो अखाड़े में लोगों को पटक दे। पहलवान वो है जो गुस्से में अपने आप पे काबू रखे, जो गुस्से में अपने आप पे कंट्रोल रखे, वो पहलवान है। तो गुस्सा बर्दाश्त करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और माफ करना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह को बहुत पसंद है माफ करना, बल्कि माफ करने से इज्जत में इजाफा होता है। हदीस पाक में आता है मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, के सदका निकालने से माल नहीं घटता, रुपया पैसा घटता नहीं है। व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, इंसान जब किसी को माफ करता है तो माफ करने की वजह से अल्लाह इज्जत में इजाफा करता है। हमें लगता है कि हमने माफ कर दिया तो लोग कहेंगे अरे देखो वो तो घट गया, वो बड़ा कमजोर है, डर के मारे माफ कर दिया। नहीं, डर के मारे नहीं माफ किया, अल्लाह के लिए माफ करो कि जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए माफ किया है। जब अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजा मकसूद होगी तो ऑटोमेटिक हमारा ये अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा। तो जो भी हम काम करें अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करेंगे, अल्लाह माफ करेगा। मुझे याद आता है एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया हारून रशीद का। हारून रशीद कितने बड़े खलीफा थे।
یہ ہارون رشید کہ جب بادل گزرتا تھا تو کبھی کہا انہوں نے فخر سے، اے بادل جا، جہاں برسے گا تو جہاں بھی برسے گا اس کا ٹیکس ہارون رشید کے پاس آئے گا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی سلطنت کے وہ مالک تھے، کتنی بڑی حکومت کے مالک تھے وہ۔ اس کے باوجود روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے ہارون رشید، 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہی ہارون رشید کا ایک شخص باغی ہو گیا، ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے لگا، ہر موقع پہ ان کی بغاوت کرتا رہا، ان کے فوجیوں سے لڑتا رہا۔ اتفاقاً وہ باغی پکڑ میں آ گیا، ان کے فوجیوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اس کو لا کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا بادشاہ سلامت، یہ وہی ہے جو آپ کے فوجیوں سے لڑ رہا ہے، آپ کے خلاف بول رہا ہے، آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ہارون رشید نے کہا کہ تم کیا امید کرتے ہو، تمہیں مجھ سے کیا امید ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے وہ سلوک کیجئے جب کل حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین خالق کائنات کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، تمام لوگ ہوں گے، اور اللہ سے آپ کیا امید لگائے ہوں گے؟ خالق کائنات کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، آپ کو بھی رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، آپ کی اللہ سے کیا امید ہوگی؟ یہی نہ کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ تو جو امید آپ کی اللہ سے ہوگی وہی امید میں آپ سے آج لگا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے بے چو چلا، کہا جا تجھے معاف کیا، واپس کر دیا اس کو۔ ایک ایسا شخص جو مجرم، بغاوت پہ آمادہ، کتنے فوجیوں کے پیچھے پڑا ہوا، حکومت کے خلاف بولنے والا، ایک جملے میں ہارون رشید نے معاف کر دیا۔ جب باہر نکلا تو جو اس کے ہم نشین تھے ہارون رشید کے، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے ایک جملے میں معاف کر دیا، یہ تو بغاوت کرے گا، اور جو ڈاکو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے بھرا تو واپس بلایا اس کو، پھر واپس آؤ۔ جب واپس آیا تو اس نے بھانپ لیا کہ ہارون رشید کو اس کے ہم نشینوں نے اکسایا ہے، اس نے اپنا دماغ نہیں لگایا ہے۔ پھر اس نے آتے یہ جملہ کہا، بادشاہ سلامت اگر اللہ تعالی ان لوگوں کی سنتا، اگر اللہ ان لوگوں کی سنتا جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کبھی آپ کو بادشاہت نہیں عطا فرماتا۔ آپ ان لوگوں کی مت سنیے، اپنے دل کی سنیے، اپنے دل کی۔ اللہ بھی اگر ان کی سنتا تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ بادشاہ نہیں بنتے۔ تو ہارون رشید نے اسے چھوڑ دیا، نہ صرف یہ کہ چھوڑا، اسے بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا بھی، واپس کر دیا۔ تو غصے کو برداشت کیا آپ نے، نہ صرف یہ کہ برداشت کیا بلکہ انعام و اکرام سے بھی نوازا، واپس کر دیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آخری بات، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، کہ جو شخص غصے کو پی جائے، جو شخص غصے کو پی جائے اور وہ اس غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو۔ ایک آدمی ہے کہ اس طاقت نہیں ہے، تو کمزوری ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی نہیں۔ ایک آدمی ہے کہ طاقتور بھی ہے، غصے کو اتار سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود بدلہ نہیں لے رہا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو شخص غصے کو پی جائے، غصے کو برداشت کر لے، وہ اس غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو، ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے دعاہ اللہ یوم القیامت، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام مخلوق کے سامنے قیامت کے دن بلائے گا، حتیٰ اللہ اسے اختیار دے گا کہ حور عین میں سے بڑی بڑی آنکھوں
کو برداشت کرنے کا، غصے کو پینے کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔